السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، انجمن فیضان ابو حنیفہ اڈاجن پاٹیا سورت کے نوجوانوں کی جانب سے آج کا یہ مخصوص پروگرام رکھا گیا ہے۔ ام المؤمنین محبوب رب العالمین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کی رات ہے، اور 17 رمضان المبارک یہ اسلام کی پہلی جنگ حق اور باطل کے درمیان جو ہوئی، جنگ بدر، وہ 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ 12 رمضان المبارک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے چلے، اور 17 رمضان المبارک کو یہ جنگ ہوئی، جس کے تعلق سے تفصیلی بیان پچھلے تقریباً 10 دنوں میں جنگ بدر کے حالات بیان ہو چکے، اور گزشتہ رات میں نے تقریباً 1 گھنٹہ 11 منٹ اصحاب بدر کے نام کی فضیلت اور ان کے ناموں کے وسیلے سے کافی طویل دعا مانگی۔ وہ جو روز کا جو بیان اور گروپ ہے اس میں اسے سنا جا سکتا ہے، چونکہ آج خصوصیت کے ساتھ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوانح حیات اور ان کی زندگی کے مقدس گوشے بیان کرنے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا تذکرہ اصحاب بدر کا بھی ہو جائے۔ میرے ایک شاگرد ہیں حضرت مولانا ذاکر خان قادری رضوی، انہوں نے اصحاب بدر کے بارگاہ میں چند اشعار پیش کیے ہیں، آپ سماعت فرمائیں۔ مقروض مسلمان ہے اصحاب بدر کا، مقروض مسلمان ہے اصحاب بدر کا، اسلام پہ احسان ہے اصحاب بدر کا، دیکھو تو بھلا کون ہے سالار رہنما، کونین کا سلطان ہے اصحاب بدر کا، دل جان سے گھر بار ہی کیا چیز ہے، دل جان سے گھر بار ہی کیا چیز ہے، تن من محبوب پہ قربان ہے اصحاب بدر کا، دین کے لیے ہے تیغ ہی وہ آ گئے رن میں، دین کے لیے ہی تیغ مانے کہتے ہیں تلوار، دین کے لیے ہی تیغ ہے وہ آ گئے رن میں، اکمل ترین ایمان ہے اصحاب بدر کا، ذاکر بھلا ہو کیسے بیاں ان کا مرتبہ، قرآن ثنا خواں ہے اصحاب بدر کا۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جا نثاران بدر و احد پہ درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ محترم سامعین، اسی کے ساتھ ساتھ 17ویں رمضان ہمارے استاد گرامی استاد الکریم مفتی عالم مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کی رات ہے، ہم ان کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کریں۔ 16 رمضان سیدنا آل محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماررہ شریف، ان کے بھی وصال کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور پروردگار
ان سب کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اس پوری امت، صرف امت مصطفیٰ نہیں بلکہ پوری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایدم تک کوئی عورت ان سے بڑھ کر کے محدثہ، فقیہہ، عالمہ نہیں ہوئی ہے۔ 2210 احادیث حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی گئی ہے۔ کتنی؟ 2210 احادیث۔ مردوں میں سب سے زیادہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث روایت کی گئی، اور عورتوں میں سب سے زیادہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث روایت کی گئی ہے۔ اور جلیل القدر محدثین نے ان کی روایتیں بیان کی، بلکہ صحابہ کرام میں خلفائے راشدین، اصحاب بدر اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مفتیہ کی حیثیت سے تھی، بلکہ علم کا وہ مرکز تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا الا وجدنا عندها منہ علما۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام جب کبھی بھی کوئی حدیث مشکل ہو جاتی تو ہم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے بارے میں پوچھتے تو ان سے اس حدیث کا صحیح علم پا لیتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کئی مرتبہ ایسے مسائل آئے تو انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھوائے۔ آپ حاضر جوابی بھی ایسی تھی، اور احادیث، قرآنی آیات، ان سب میں اگر صحابہ کرام کو کچھ مشکل پیش آتی تو آپ لمحے میں اس مشکل کو حل کر دیتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحاب نے عرض کی کہ قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ میں صفا مروہ کی سعی واجب نہیں ہے، صرف جائز ہے۔ حالانکہ صفا مروہ کی سعی یہ واجب ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ پوری آیت ایسی ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو بھی حج اور عمرہ کا ارادہ کرے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس کی سعی کرے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں ام المومنین سے کہ اب اس میں تو یہ ہے کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اس سعی کے کرنے میں گناہ نہیں، تو پتہ چلا کہ یہ جائز ہے، واجب نہیں۔ ام المومنین نے فرمایا اگر یہ سعی واجب نہ ہوتی تو اللہ کا ارشاد اس طرح ہوتا کہ لا جناح علیہ الا یطوف بہما، کہ تم اس کی صحیح نہ کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ نے اصول فقہ کا ایک مسئلہ بھی سامنے پیش کر دیا، فرمایا واجب کی پہچان یہ ہے کہ اس کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں گناہ، اور جائز کی پہچان یہ ہے کہ اسے کرو تو ٹھیک ہے اور نہ کرو تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔
جب اللہ نے فرمایا فلا جناح علی ان یطوف بہما، اس سعی کے کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو گناہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کس قدر جو ہے عالمہ، فاضلہ اور زبردست فقیہہ تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق فرماتے ہیں حضرت عطا کہ کانت عائشہ افقہ الناس وعالم الناس واحسن الناس رأیا فی العامہ، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام لوگوں سے بڑھ کر فقیہہ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عالمہ اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھی رائے رکھنے والی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی تابعین، تبع تابعین اور محدثین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کے تعلق سے اعتراف کیا ہے۔ حضرت سیدنا عروہ جو آپ کے بھانجے بھی تھے، بہت قریب رہتے تھے، وہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا عالم بفقہ ولا بطب ولا بشعر من عائشہ، یعنی میں نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر اشعار، طب اور فقہ کا عالم کسی کو نہیں پایا۔ حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما رأیت احد من الناس اعلم بالقرآن ولا فریضۃ ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بحدیث العرب ولا بنسب من عائشہ، کہ میں نے لوگوں میں صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو قرآن، میراث، حلال و حرام، شعر اور اقوال عرب اور نسب کا عالم نہیں پایا۔ آپ انساب کی بھی بہت بڑی عالمہ تھی، یعنی آپ کو جو ہے لوگوں کے قبائل اور قبیلوں کے نسب نامے بھی اتنے یاد تھے۔ مشہور محدث و تابعی حضرت امام شہاب الدین زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لو جمع علم نساء هذه الامہ فیہن ازواج النبی کان علم عائشہ اکثر من علمہن، یعنی آقا نے فرمایا کہ اس امت کی تمام عورتوں، یہاں تک کہ اس میں ازواج مطہرات سب شامل ہو گئیں، ان کے علم کو اگر ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو عائشہ کا علم ان سب کے علم سے زیادہ ہوگا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں واللہ ما رأیت خطیبا قط ابلغ ولا افطن من عائشہ، وہ کہتے ہیں قسم خدا کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر میں نے کسی بھی خطیب کو بلیغ و ذہین نہیں دیکھا۔ آپ کے اندر فصاحت بھی ایسی تھی، آپ کے ارشادات بھی ایسے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا افصح من عائشہ، کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا، دکھاڑ ہوا، ہر طرف سے
لوگ پریشان تھے، بارش نہیں ہو رہی ہے، ادھر دعائیں کری، مگر بعد میں سب کا مشورہ ہوا کہ چلو ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس اس کا حل نکالا جائے۔ میں نے بتایا کہ صحابہ کرام اپنے مسائل کے حل کے لیے، احادیث کریمہ کے حل کے لیے، قرآنی آیات کے حل کے لیے تو جاتے ہی تھے، مگر اس کے علاوہ جب اور کسی مسئلے میں بھی وہ پریشان ہو جاتے تو اس کا حل انہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ ہی کے پاس ملتا۔ چنانچہ مشکاۃ شریف میں مشہور تابعی حضرت ابو الجوزا، جن کا نام اوس بن عبداللہ ہے، ازدی ہیں اور بصرہ کے رہنے والے تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قحیط اہل المدینۃ قحطا شدیدا، کہتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے۔ فشکوا الی عائشہ، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ بارش نہیں ہوتی، چیزیں مہنگی ہو گئی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ اکبر! یہاں سے پتہ چلا کہ جانے والوں میں صحابہ بھی ہوں گے، تابعین بھی ہوں گے، مگر ان سب کے انداز نے بتایا کہ مشکل کے وقت اللہ والوں سے دعائیں کرانا یہ صحابہ اور تابعین اور صالحین کا طریقہ ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس جب آئے، حضرت عائشہ نے بڑا عجیب جو ہے نسخہ بتایا، فرمایا فقالت انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاجعلوا منہ قوا الی السماء۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف غور کرو اور اس سے ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو۔ چونکہ آقا کریم کی قبر پاک حضرت عائشہ کے حجرے ہی میں تھی، تو مطلب یہ تھا کہ میرے حجرے کی چھت تھوڑی سی جو ہے پھاڑ دو تاکہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی آڑ نہ رہے۔ اللہ اکبر! حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف، یہاں تک کہ حضور کے قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے، کوئی آڑ نہ رہے۔ ففعلوا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ اکبر! دیکھیے صحابہ بھی ہوں گے اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس وقت تھے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ کام حضور کے زمانے میں نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کو معلوم تھا کہ کل حضور کے وسیلے سے بارش ہوتی تھی، آج حضور کے روزے انور اور قبر انور کے وسیلے سے بارش ہوگی۔ ففعلوا، انہوں نے حضرت عائشہ کے اس نسخے پر، اس علاج پر اعتراض نہیں کیا، انہوں نے عمل کیا۔ فَمُطِرُوا مَطَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْمِ فَسُمِّيَ عَامَ الْفَتْقِ۔ مشکاۃ شریف میں ہے کہ جب انہوں نے چھت مبارک سے تھوڑی سی مٹی ہٹا دی اور آسمان اور حضور کے قبر انور میں بیچ میں اب کوئی چیز حائل نہ رہی، تو فَمُطِرُوا مَطَرًا، سخت بارش ہوئی، زوردار و موسلادھار بارش ہوئی، اتنی زیادہ بارش ہوئی حتیٰ کہ چارہ اگایا اور اونٹ موٹے ہو گئے، حتیٰ کہ چربی سے گویا پھٹ پڑے، تو اس سال کا نام لوگوں نے پھٹن کا سال رکھ دیا۔ اللہ اکبر! دیکھیے بڑی پیاری جو ہے ترکیب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتائی۔ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اور صحابہ کرام دا بھی انداز، وہ مشکل کے وقت ام المومنین کے پاس گئے اور پھر انہوں نے یہ عجیب طریقہ بتایا۔ حضرت ام المومنین نے یہ نہیں فرمایا کہ مشکل کے وقت میرے پاس کیوں آئے ہو، خدا سے مانگو، مانگنا تو خدا ہی سے ہے،
اور یاد رکھیے کسی ولی نبی سے مانگنا وہ بھی حقیقت میں خدا ہی سے مانگنا ہے، اس لیے کہ کوئی ولی نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں دے سکتا ہے، جو بھی دیتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مانگنے والوں ہم کو تو یوں ہی چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین اس بات کو جانتی تھی اور بڑا پیارا طریقہ بتایا کہ حضور کے قبر انور کی ایک خاصیت یہ ہے کہ سنگ دل سے سنگ دل انسان کو بھی قبر انور نظر آ جائے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ روز انور کی حاضری میں ہر شخص کی آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں اور بلا اختیار رونا آ جاتا ہے، اور جتنا زیادہ گنہگار ہو اتنا ہی زیادہ رونا آتا ہے، یعنی اتنی ہی زیادہ توجہ حضور کی اس کی طرف ہوتی ہے۔ کپڑا جتنا میلا ہوگا صابن اتنا ہی زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور پھر اس رونے میں جو کیفیت و لذت حاصل ہوتی ہے اس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ جو خوش نصیب حضرات جن کو یہ سعادت حاصل ہو چکی ہے وہ خوب جانتے ہیں، اور یقیناً یہ آنسو جو حضور کی حاضری میں بارگاہ رسالت میں جو گرتے ہیں ان سے سب گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ آنسو گویا رحمت کا پانی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہم گنہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، ہم گنہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، ارے سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ جس طرح آسمان کے رونے سے مردہ زمین زندہ ہو گئی، آسمان رویا کہ نہیں؟ اس نے حضور انور کی مبارک قبر کو دیکھا تو اس کے آنسو نکل آئے، وہ مردہ زمین جو ہے وہ سبزوار ہو گئی، زندہ ہو گئی۔ تو حضور انور کے قبر پاک کو دیکھ کر آسمان رویا تو مردہ زمین جو ہے زندہ ہو گئی۔ اسی طرح حج کرنے کے بعد قبر انور کی زیارت ہی سے حج میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل الاصول بارگی اصل الاصول حاضری اس پاک در کی ہے۔ ہوتے کہاں کعبہ و مینا خلیل و بنا، لولاق والے صاحبی سب تیرے در کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرکیف ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری خصوصیتیں عطا فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جو میرے ہی حصے میں آئی ہیں۔ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف میرے گھر ہی میں ہوا، اور میری ہی باری میں، یعنی جس روز حضور نے میرے گھر رہنا تھا اسی روز آپ کا وصال مبارک ہوا۔ حضور نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے دن مقرر فرمائے تھے کہ فلاں دن فلاں کے گھر، فلاں دن فلاں کے گھر رہوں گا۔ حضور کا جب وصال ہوا تو آپ میرے سینے اور گردن سے تکیہ لگائے ہوئے تھے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں سب سے بڑی نعمت جس سے اللہ نے مجھے خاص فرمایا وہ یہ ہے کہ وصال کے وقت میرا لعاب دہن تھوک اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن شریف اللہ نے جمع فرما دیا۔ وہ اس طرح کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، اور حضور نے میرے جسم سے تکیہ لگایا ہوا تھا۔ حضور نے مسواک کی طرف دیکھا، میں نے سمجھا حضور کو مسواک پسند ہے، چنانچہ میں نے عرض کی کیا آپ کے لیے مسواک لوں؟ حضور نے سر انور سے اشارہ فرمایا ہاں، تو میں نے مسواک لے کر حضور کو دی۔ حضور نے اپنے منہ مبارک میں رکھی تو وہ سخت تھی، میں نے پوچھا کیا میں اسے نرم کر دوں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے مسواک کو اپنے منہ سے چبا کر اسے نرم کر کے حضور کو دی اور آپ نے لے کر اپنے منہ میں ڈالی، اس طرح میری تھوک اور حضور کا لعاب دہن شریف جمع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسی ایسی خصوصیت عطا فرمائی تھی، اور آقا کریم ہمیشہ کے لیے آرام بھی فرما رہے ہیں، وہ بھی حجر عائشہ ہی میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن بہ، یعنی نبی جہاں دفن ہونا چاہے اللہ تعالیٰ اسی جگہ اس کا وصال فرماتا ہے، اور وہ جگہ کائنات میں ساری جگہ سے سب سے افضل و اعلیٰ ہو جاتی ہے جہاں نبی آرام فرما ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حجر پاک وہ اس طریقے سے عظمت والا ہے کہ آج عرش اعظم سے بھی اونچا مقام اس جگہ کا ہے جہاں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں۔ آپ نے اس سے پہلے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سماعت فرمائی، انہیں بھی جبریل امین کا سلام آیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی سلام آیا تھا۔ اس روایت کو بھی دیکھیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، امام احمد نے اس کو اپنی مسند میں روایت کیا، کہتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضعا یدی علی معرفت فرس وہو یکلم رجلا، کہتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے گھوڑے کی گردن پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا ہوا ہے اور ایک آدمی سے حضور کلام فرما رہے ہیں۔ قلت رأیتک واضعا یدیک علی معرفت فرس دحیۃ الکلب وانت تکلمہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے آپ کو دیکھا آپ نے دحیہ کلبی کے گھوڑے کی گردن پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا ہوا ہے اور ان سے کلام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا قال ورأیتک ورأیت، عائشہ تم نے یہ منظر دیکھا؟ کہتی ہیں قالت نعم، ہاں میں نے دیکھا یا رسول اللہ۔ قال ذاک جبریل وہو یقرئک السلام، آقا فرماتے ہیں یہ دحیہ کلبی صحابی رسول وہ دحیہ کلبی نہیں تھے، ان کی شکل میں اکثر جو حضرت جبریل امین آیا کرتے تھے، کہتے ہیں یہ حضرت جبریل تھے اور تمہیں اے عائشہ سلام کہہ رہے ہیں۔ قالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاہ اللہ خیرا من صاحب ودخیل فنعم الصاحب ونعم الدخیل، حضرت عائشہ کہتی ہیں جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھی سلام، اور اللہ کی رحمت و برکتیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ دوست اور مہمان کو جزائے خیر فرمائے۔ بس کتنا ہی اچھا دوست یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنی اچھے مہمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اکثر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں انہا قالت لما رأیت من النبی طیب نفس قلت یا رسول اللہ ادعو اللہ لی، حضرت عائشہ کہتی ہیں جب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشگوار حالت میں دیکھا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا فرمائیں۔ فقال اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما اسرت وما اعلنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے ظاہری و باطنی تمام گناہ معاف فرما۔ اب یہ سن کر فضحکت عائشہ رضی اللہ عنہا حتی سقط راسها فی حجرها من الضحک، کہتی ہیں حضرت عائشہ
کہ یہ سن کر کے آپ اتنا ہنسی کہ ان کا سر حضور کی گود مبارک میں فی ہجری حضور کی گود مبارک میں آ پڑا، یعنی ہنسی سے وہ لوٹ پوٹ ہو گئی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسرک دعائی فقالت وما لی لا یسرنی دعاؤک۔ حضور نے فرمایا، عائشہ کیا میری اس دعا سے خوش ہو گئی ہو؟ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کی دعا سے خوش نہ ہوں؟ فقال واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ۔ حضور نے فرمایا، قسم خدا کی عائشہ، ہر نماز میں میری یہ دعا میری امت کے لیے خاص ہے۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت اور فضائل کے ساتھ ساتھ یہ اتنا بڑا عظیم تحفہ اس امت کو بھی ملا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی مغفرت کے لیے عرض کیا تو حضور نے فرمایا، عائشہ تمہارے لیے تو دعا کرتا ہوں، مگر ساتھ ساتھ یہ ہر نماز میں میری ساری امت کے لیے بھی جو ہے میں دعا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ذرا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے تعلق سے بھی جو ہے سماعت کریں۔ میں اکثر اپنی تقریر میں جو ہے یہ باتیں بیان کرتے رہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعالم اذا کنت عنی راضیہ واذا کنت علی غضبی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ میں بخوبی جان لیتا ہوں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب ناراض ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ کو تعجب ہوا، کہتی ہیں فقلت ومن این تعرف ذلک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے کیسے پہچانا کہ میں کبھی آپ سے ناراض بھی ہوتی ہوں؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اما اذا كنت عنی راضیہ فإنک تقولین لا ورب محمد وَإِذَا كُنْتِ غَضَبِي قُلْتِ لَا وَرَبِّ ابراہیم۔ اے عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم۔ قالت قلت اجل یا رسول اللہ واللہ یا رسول اللہ ما حجر الا اسمک۔ یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہاں یا رسول اللہ قسم خدا کی صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، دل میں تو ویسی ہی محبت باقی رہتی ہے۔ اس حدیث کو بار بار سنیں اور دیکھیں گھریلو زندگی کا یہ ایک نازک موڑ۔ آقا کریم فرماتے ہیں عائشہ جب تو راضی ہوتی ہے تو بھی میں جانتا ہوں، ناراض ہوتی ہے تو بھی جانتا ہوں۔ من این تعریف یا رسول اللہ، آقا آپ کیسے جانتے ہیں؟ تعجب اس لیے ہوا، اب حضور نے کتنی باریک نظر سے جو ہے ایک چھوٹا سا پوائنٹ بھی نوٹ کیا ہے، وہ بھی دیکھیں، اس کے تعلق سے بھی بتاؤں گا۔ تعجب حضرت عائشہ کو اس لیے ہوا، یہ بظاہر انہوں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا تھا کہ جس سے حضور پہچان لے، اس لیے کہتی ہیں رسول اللہ کیسے پہچانا کہ میں کبھی ناراض بھی ہوتی ہوں؟ ہم لوگ ہماری بیویاں اگر ناراض ہوں تو پورے محلے کو معلوم ہو جائے، جماعت کو معلوم ہو جائے، سماج کو معلوم ہو جائے، کورٹ تک کو معلوم ہو جائے، مگر حضرت عائشہ کا انداز دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ایک ایسا جو ہے سبق آموز پوائنٹ بھی دیکھیں کہ حضور نے چھوٹی سی بات نوٹ کی، فرمایا عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے لا ورب ابراہیم،
ابراہیم کے رب کی قسم. اور جب راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے وَلَا وَرَبِّ محمد، یعنی تمہاری ہر بات کو میں نوٹ کرتا ہوں، اور تمہاری باتوں کے انداز سے، بات بات میں جو قسم کھانے کا انداز ہے ہوتا ہے، کہا اس سے میں نے پہچانا کہ جب تو لا ورب محمد کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو راضی ہے، اور جب میرا نام چھوڑ کر کے لا ورب ابراہیم کا ہے کہ ابراہیم کے رب کی قسم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جو ہے مجھ سے ناراض ہے. اب حضرت عائشہ کا جواب یہ سنیں. قیامت تک کی عورتوں کے لیے یہ سبق ہے. میں ابھی یہ جو رشتہ بیان کر رہا ہوں، یہ میاں و بیوی کا جو رشتہ ہے اس کے حساب سے بیان کرتا ہوں. ہمیں اس نظر سے اسے دیکھنا ہے اور اپنی زندگی کو جو ہے اس سانچے میں ڈھالنا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے. فرمایا ما حجر الا اسمک، یا رسول اللہ صرف نام چھوڑتی ہوں، دل میں محبت ویسے ہی باقی رہتی ہے. یہ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو بچیاں اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ دیتی ہیں، سسرال کو چھوڑ دیتی ہیں، میکے چلی جاتی ہیں، نتیجہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات بہت بڑی ہو جاتی ہے. اگر وہ گھر ہی گھر میں رہتی تو پھر وہ باتیں ختم ہو جاتی. میں نے ایک چیز ورک شاپ میں دیکھی تھی، سبق ہی سمجھیے عبرت کے لیے. ایک میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا. بیوی نے اپنے جو ہے گھر فون کیا، اس کی ماں نے فون اٹھایا، لڑکی نے فون کر کے ماں سے کہا مجھے ابھی ابھی یہاں سے لے جائیے، مجھے 1 منٹ اب یہاں نہیں رہنا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. آج مجھے اس نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، کہا تجھے مارا؟ کہا مارا نہیں ہے، مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیا، اب میں نہیں رہ سکتی، ایسا ہوا تیسا ہوا. اب ماں اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہے کہ باپ نے سن لیا. اس نے کہا لا مجھے فون دے. کہا کیا ہوا بیٹا؟ یاد رکھیے مسئلے ماؤں سے حل نہیں ہوتے، گھر ماؤں سے نہیں چلتے، ان سے بگڑتے ہیں. اگر باپ اگر آگے بڑھ کر کے اس مسئلے کو حل کر لے تو مسئلہ پیدا ہی نہ ہو. اللہ اکبر. دیکھیے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور جنگ بدر کی فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھیجا تھا، اور مدینہ شریف جب وہ خوشخبری لے کر کے پہنچے جنگ بدر کی، تب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا جا رہا تھا. جب حضور چلے تھے 12 رمضان کو، ان کی طبیعت خراب تھی. حضرت عثمان غنی کو، اسامہ بن زید کو حضور نے ان کی تیمارداری کے لیے رکھا تھا، مگر ابھی واپس ہی نہیں ہوئی کہ حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ اسی رمضان المبارک میں آپ کے وصال کا بھی دن ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کی صاحبزادی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، اور ایک دن آقا کریم اپنا سر پاک حضرت رقیہ کی گود میں رکھ کر آرام فرما رہے تھے. وہ سر پاک میں تیل جو ہے ڈال رہی تھی، اور حضور پوچھتے ہیں کیف تجیدین ابا عبداللہ، اے رقیہ میں نے عثمان غنی ابو عبداللہ سے تمہاری شادی تو کر دی ہے، تم انہیں کیسا پاتی ہو، وہ کیسے ہیں؟ حضرت رقیہ نے پیارا جواب دیا، کہتی ہیں وجدت خیر الرجال، یا رسول اللہ میں اپنے شوہر اپنے ہسبینڈ حضرت عثمان غنی کو تمام مردوں میں سب سے بہتر اور افضل پاتی ہوں. اگر ہر بیوی کا یہ نظریہ ہو جائے، یہ مزاج ہو جائے کہ اس کی نظر میں اس کا شوہر سب سے اچھا، اور ہر شوہر کی نگاہ میں اس کی بیوی ساری عورتوں میں سب سے اچھی، مسئلے کبھی پیدا نہیں ہو سکتے. آقا کریم نے پھر بھی فرمایا اکریمی مسواہ، اکریمی، ہاں ہاں اے رقیہ ان کی عزت کرنا عثمان غنی کی، اس لیے کہ فإن اللہ تعالی وملائکتہ یستحی، اللہ اس کے فرشتے عثمان غنی سے حیا فرماتے ہیں. یہاں پتہ چلا کہ کبھی کبھی باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو پوچھ تاچھ کرے، اور کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہو تو وہ خود حل کرنے کی کوشش کریں.
ہاتھ جوڑ کر کے عرض کروں گا کہ مائیں اس میں جو ہے ٹانگ نہ لڑائے. اگر وہ اپنی ناقص العقل کی وجہ سے اگر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گی تو بگاڑ دیں گی، جیسا کہ آج ہم سینکڑوں واقعات دیکھتے ہیں. بلکہ بات یہ کر رہا تھا کہ اس لڑکی کے باپ نے فون لے لیا، لڑکی سے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا جو ہے آج لڑائی ہو گئی، وہ ایسا ہوا تیسا ہوا، میں آنا چاہتی ہوں، مجھے نہیں رہنا ہے. اس کے باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، سیور ہو اس بات میں؟ کہا تمہیں آنا ہے؟ کہاں؟ کہا اچھا. کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پکا ہے کہ تمہیں اس کے پاس نہیں جانا ہے نا؟ کہا نہیں جانا ہے اب اس گھر میں. کہا ٹھیک ہے میں طلاق دلوا دیتا ہوں بیٹا، مگر تمہیں پھر جو ہے یہ یقین کرنا ہوگا اور یقین دلانا ہوگا کہ دوسری تمہاری شادی ہوگی تو اس شوہر سے بھی تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، تمہیں یقین دلانا پڑے گا. کہتی ہے ابا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو میاں بیوی میں تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے. کہا بیٹا جب یہ ہوتا ہی رہتا ہے تو پھر ایک چھوٹی سی بات کو لے کر کے یہاں آ جاؤ، اور پھر کیا دوبارہ نہیں جاؤ گی؟ ابھی تم کہتی ہو نہیں جاؤ گی، پھر 2 دن کے بعد کہو گی جاؤ گی، تو پھر کیسے تم اس کے ساتھ زندگی گزارو گی؟ تھوڑا صبر کرو، آ جائے تو پھر اس سے معافی تلافی کر لو، سوری کہہ دو. خیر اب باپ کی اس مداخلت سے اس کا گھر جو ٹوٹ رہا تھا وہ بچ گیا. کہنا یہ ہے آج چھوٹی چھوٹی بات میں لڑکیاں جو پیر چلی جاتی ہیں اور مائیں اس میں 4 مسالہ لگا کر کے جو باتوں کو بڑھاتی ہیں. ایسے ہی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے صحابہ کرام سے پوچھا الا ادلکم بنسائکم فی الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ. فرمایا الودود الولود اذا غضبت او اسیء الیہا غضب زوجها فقالت هذه یدی فی یدک لا اقتحل بغمز حتی ترضى. آقا فرماتے ہیں جنتی عورت وہ ہے جو زیادہ بچے جننے والی اور بچوں کی پرورش کرنے والی، شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی ہو. شوہر کبھی اس سے ناراض ہو جائے یا اس عورت پہ کوئی تہمت لگا دی جائے یا کوئی بری بات اس سے منسوب کر دی جائے، اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے تو یہ اپنے شوہر سے کہے کہ میرا یہ ہاتھ میرے باپ نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی، ایک پلک جھپک کر کے بھی نہیں سوؤں گی جب تک کہ تم مجھ سے راضی نہ ہو جاؤ. پتا چلا شوہر کو راضی کر کے سونے والی عورت جو ہے وہ جنتی عورت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورت کی یہ نشانی بیان فرمائی. آہا، اسی لیے بات بات میں پیر بھاگ کر کے اپنے گھروں کو اجاڑنے والی وہ جنتی عورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا. بہرکیف بات یہ کر رہا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما اہجروا الا اسمک، یا رسول اللہ میں صرف نام چھوڑتی ہوں، دل میں محبت ویسے ہی باقی رہتی ہے. اور کیوں نہ باقی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جو پیار دیا تھا، جو محبت دی تھی، ایسی محبت آج جو ہے کہیں دور دور دکھنے کو نہیں ملتی ہے. میں آج کے ایسے محبت بھرے ماحول میں کہ جہاں لوگ شادیوں سے پہلے محبت کا پیٹارا اتنا کھول دیتے ہیں کہ شادی کے بعد مشکل سے اس میں تھوڑی سی محبت باقی رہ جاتی ہے. ایسے نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ اسلام میں محبت یہ شادی کے بعد اس کی شروعات ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان. لہذا دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پانی پی رہی تھی. ہوتا ہے ہم بھی جب گھر میں آتے ہیں کبھی تو ہماری بیویاں پانی پیتی ہیں، حضرت عائشہ پانی پی رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابقی لی یا حمیرہ، اے عائشہ میرے لیے بھی بچانا. حضرت عائشہ نے وہ پانی بچایا، حضور کو وہ پیالہ دیا.
اب حضرت عائشہ سے آقا فرماتے ہیں من این تشرب یا حمیرہ، حضور پیار سے حضرت عائشہ کو حمیرہ کہتے تھے، اے عائشہ تو نے کہاں سے منہ لگا کے پیا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں من ہاؤنا یا رسول اللہ، میں نے یہاں سے منہ لگا کر کے پیا ہے۔ کیا مطلب؟ جہاں سے حضرت عائشہ نے پیالے سے منہ لگا کر کے پانی پیا تھا، وہیں سے کونین کے تاجدار محبوب خدا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے ہیں اور قیامت تک آنے والے کو سبق دے رہے ہیں کہ جن کے نالین کی دھول کی برکت پوری دنیا اٹھاتی ہو، وہ اپنی بیوی کا جھوٹا پی کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ اگر بیویوں کو ایسی محبت دو گے تو قسم خدا کی اگر بعد میں کتنی ہی تکلیف آئے، کتنی ہی مصیبت آئے، گھر میں 2 مہینہ چولہا نہ جلے تو بھی وہ برداشت کرے گی، مگر تمہارے گھر کو کبھی اجڑنے نہیں دے گی، جنت کا نمونہ بنا دے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو زندگی گزار رہی تھی، خود فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی 2 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر زندگی کا گزر کس طرح ہوتا تھا؟ آپ فرماتی ہیں 2 کالی چیزوں سے۔ اعلیٰ حضرت نے پانی پر پوری کتاب لکھی ہے، اس میں ثابت کیا ہے کہ پانی کا رنگ کالا ہے۔ کہا 2 کالی چیزوں سے۔ کہا کون سی 2 کالی چیز؟ کہا ایک کھجور اور ایک پانی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی حدیث سے استدلال کیا کہ پانی کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے۔ بہرکیف ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی عابدہ، زاہدہ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سخیاں بھی تھیں۔ حضرت ام ذرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ وَكَانَتْ تَغْشَى عَائِشَةَ قالت بعث ابن زبیر الیہا بمال فی غرارتین 80 او 100 الف۔ وہ کہتی ہیں حضرت ام ذرہ جو حضرت عائشہ کی خادمہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے 2 تھیلیوں میں آپ کو 80,000 یا 1,00,000 درہم بھیجے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ فدعت بطبقین وہی یومئذ صائمۃ، انہوں نے ایک تھال منگایا۔ اس دن حضرت عائشہ روزے سے تھی، نفلی روزہ رکھا تھا، اور حضرت عائشہ زیادہ تر روزے رکھتی تھیں، بلکہ روایتوں میں ہیں کہ صرف عید اور بقرعید کے جو ایام جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس کو چھوڑ کر ام المومنین اکثر آپ روزہ رکھتی تھیں۔ اس دن بھی روزے سے تھی جس دن 80,000 یا 1,00,000 درہم آئے، تھال منگایا اور آپ نے وہ مال تھال میں رکھا۔ اس کے بعد فجلست تقسیم بین الناس فامست وما عندها من ذلك درہم۔ اللہ اکبر۔ پھر بیٹھ گئیں دروازے پر، اور شام تک یہ جتنا بھی مال آیا تھا 80,000 یا 1,00,000 سب لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ شام تک ان کے پاس اس مال میں سے 1 درہم بھی نہیں بچا۔ وما عندها من ذلك درہم فلما امست قالت یا جاریہ هلم فطری فجاءتها بخبز وزیت۔ جب شام ہوئی، افطار کا ٹائم ہوا، تو انہوں نے کہا اپنی خادمہ سے، اے لڑکی ذرا جو ہے کھانا لاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ام ذرہ کیا لاتی ہیں؟ وہ لڑکی ایک روٹی اور تھوڑا سا جو ہے گھی لے کر حاضر ہوئی۔ بس ام ذرہ نے عرض کی، کیا کہتی ہے ام ذرہ؟ اما استطعت مما قسمت اليوم ان تشتری لنا لحما بدرہم نفطر علیہ؟ قالت لا تعنفینی لو کنت ذکرتنی لفعلت۔
ام ذرہ کہتی ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتی تھیں کہ تھوڑا سا مال بچا لیتی اور اس میں سے میں گوشت لے آتی تو ہم افطار میں گوشت کھاتے، 1 درہم ہی بچا لیتی تو اس سے ہم گوشت خریدتے اور افطار میں کھاتے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اب مجھے اس لہجے میں شکایت نہ کرو، اگر اس وقت جب میں مال تقسیم کر رہی تھی تم نے مجھے یاد کرایا ہوتا تو شاید میں تمہارے لیے ایسا کر لیتی۔ اللہ اکبر، یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ سخاوت۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی جو ہے محبت فرماتے، اور صحابہ کرام کو بھی یہ معلوم تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ کنہیں چاہتے ہیں اور کس کی محبت جو ہے وہ آپ کے دل میں ہے وہ جانتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب باری کا دن ہوتا تھا تو صحابہ کرام سب سے زیادہ حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے یہ روایت ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان الناس کانوا یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ یبتغون بذلک مرضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتی ہیں کہ لوگ اپنے تحفوں اور ہدیوں کے لیے حضرت عائشہ کا دن جو ہے تلاش کرتے تھے، اور اس سے وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چاہتے تھے۔ صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ جو ہے جناب عائشہ سے حضور بہت محبت فرماتے ہیں، اگر ان کے ذریعے سے تحفہ حضور تک پہنچا تو یہ حضور کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہو جائے گا، اس لیے وہ انتظار کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری ہو تب جو ہے ہم یہ حضور کی بارگاہ میں تحفہ بھیجیں۔ آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کچھ تحفہ بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے ہی سے وہ تحفہ بھیجیں۔ مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کچھ سال پہلے یہ طریقہ تھا کہ میں ہر سال کچھ کھانا پکا کر اس کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حسین، ان تمام کی بارگاہ میں پہنچاتا تھا۔ ایک سال میں نے ایسا ہی کیا تو رات کو میں نے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا تو حضور نے میری طرف توجہ نہ فرمائی اور اپنا روئے انور دوسری طرف پھیل لیا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور اس کی کیا وجہ ہے، مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے؟ تو آقا نے فرمایا من طعام در خانہ عائشہ می خورم، ہر کے مرا طعام فرستد بخانہ عائشہ فرستد، میں کھانا عائشہ کے گھر میں کھاتا ہوں، جسے مجھے کھانا پہنچانا ہو وہ عائشہ کے گھر میں پہنچائے، عائشہ کے گھر میں بھیجے۔ اس وقت حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضور کی عدم توجہ کا سبب یہ کہ کھانے کا ثواب پہنچانے کے وقت میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام نہیں لیتا۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ جب بھی کھانا پکاتا تو ثواب پہنچاتے وقت حضرت عائشہ بلکہ ساری ازواج مطہرات کا نام بھی لیتا، کیونکہ یہ سب اہل بیت میں شامل ہے۔ اللہ اکبر، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ بات بھی جو ہے ثابت ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی ہم نظر و نیاز پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں یہ سب کچھ پہنچتا ہے، حضور کی بارگاہ میں یہ سب کچھ پہنچتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا حضور نے فرمایا میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں، تو کیا مطلب
اس کا مطلب یہی ہوا کہ حضرت عائشہ کے وسیلے سے بھیجو، اور جو کچھ بھی تم بھیجتے ہو وہ مجھے پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب آخری بات کر لوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پرہیزگار بھی ایسی تھیں، متقیاں بھی ایسی تھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذکوان جو حضرت عائشہ کے جو ہے گھر کے دربان تھے، وہ کہتے ہیں انہ جا عبداللہ ابن عباس یستاذین علی عائشہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں دربانی کر رہا تھا کہ سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ فقالت اذن لہ ان شئت۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے یستاذین علی عائشہ اجازت مانگی تو حضرت عائشہ نے ذکوان سے کہا اگر تو چاہے تو انہیں اجازت دے۔ قال فأدخلته فلما جلس، کہتے ہیں جب میں داخل ہوا، فلما جلس، اور جب وہ بیٹھے، قال ابشری، فقالت ایضا، فقال ما بینک وبین ان تلقى محمدا صلی اللہ علیہ وسلم والاحبۃ الا ان تخرج الروح من الجسد۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ام المومنین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے ام المومنین، اے مسلمانوں کی ماں، آپ کو خوشخبری ہو۔ آپ نے جواب بند فرمایا اور تمہیں بھی خوشخبری ہو۔ پھر انہوں نے عرض کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، آپ کی اور آپ کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات میں سوائے آپ کے روح کے جدا ہونے اور روح کے قفس عنصری سے پرواز کرنے کی اور کوئی چیز مانے نہیں ہے، یعنی اب آپ کا آخری وقت ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کنت احب نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے سب سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی۔ ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الا طیبا وسقطت قلادتک لیلۃ الابواء فاصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى یصبح فی المنزل واصبح الناس لیس معهم ماء فانزل اللہ تعالی فتیمموا صعیدا طیبا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کی جو ہے وہ محبت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوائے پاکیزہ چیز کے کسی کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور ابوا والی رات آپ کے گلے کا ہار گر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک گھر نہ پہنچے، اور جب صحابہ کرام نے صبح اس حال میں کی کہ ان کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں تھا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی۔ تو یہ تیمم کی نعمت بھی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ کی برکت سے اس امت کو ملی ہے۔ حضور جنگ میں تھے، شارٹ میں بتا دو ٹائم کم ہے، حضور جنگ میں تھے، ایک رات پڑاؤ کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ حضور پوری رات ٹھہرے رہے، وہاں کسی کے پاس پانی نہیں تھا، فجر کی نماز کا ٹائم ہوا، اب پانی نہیں ہے، اسی پر جو ہے یہ تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ اگر آگے چل دیتے تو کہیں پانی مل جاتا تو پھر یہ تیمم کی وہ نعمت نہ ملتی۔ بعد میں حضرت عائشہ کا ہار اس اونٹنی کے جو ہے نیچے تھا۔ منافقوں نے بہت ساری باتیں اس میں کی ہے، مگر عاشقوں کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم تو تھا کہ ہار کہاں ہے، مگر حضور کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر بتا دوں گا تو تیمم کی نعمت نہیں ملے گی۔ مٹی سے جو آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اگر پانی نہ مل سکے تو پھر مٹی سے پاکی حاصل کریں، وہ نعمت نہ ملتی۔ یہ نعمت بھی حضرت عائشہ کے صدقے میں ملی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں فَكَانَ ذَلِكَ فِي سَبَبِكَ، یہ سب آپ کی برکت کی وجہ سے ہوا۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الرُّخْصَةِ، کہ اس امت پر یہ جو ہے رخصت نہ ملتی، یہ صرف آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات میں ساتوں آسمان سے جو ہے آیت نازل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں جب حضرت عبداللہ ابن عباس
بہت زیادہ تعریف کرنے لگے تو وہ کہتی ہیں دعنی منک یا ابن عباس والذی نفسی بیدی لوددت انی کنت نسیا منسیا۔ اللہ اکبر، بہت زیادہ ان کی تعریف فرمائی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ کہتی ہے اے عباس بس کرو، میری اور تعریف نہ کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی جسے کوئی نہ جانتا ہوتا۔ اللہ اکبر، کس طریقے سے انہوں نے اپنے والد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پرہیزگاری کا حصہ پایا تھا۔ حضرت ابو بکر بھی کبھی کبھی کہتے کہ کاش میں جو ہے کوئی تنکا ہوتا یا کوئی درخت کا تنکا ہوتا یا میں کسی مومن صالح کی داڑھی کا بال ہوتا۔ اللہ اکبر، اسی طرح حضرت ام المومنین بھی کہتی ہیں میری تعریف نہ کرو، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میں کوئی بھولی بسری ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرہیزگاری تھی۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے استاد الکریم مفتی آل مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 2008 میں جو دارالعلوم غوث اعظم کے بڑے پائے کے شیخ الحدیث اور بڑے ہی مشفق، اور ہر شاگرد آج یہی سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے باپ تھے، مشفق باپ تھے، اس فقیر پر تو بہت کرم فرمایا، بلکہ آج اس لائق جو ہوا ہے یہ فقیر کچھ باتیں اللہ رسول کی آپ تک پہنچاتا ہے، یہ انہی کا فیضان ہے، یہ انہی کی کرم نوازی ہے۔ بیت کے مفتی علی مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 17 رمضان المبارک کو دوپہر میں انہیں اٹیک آیا، مگر شام کو جب ان کی اہلیہ ان کے پاس جب ہاسپٹل گئی تب بھی جو ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کر لو وہ کر لو، کہا آج ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے، فاتحہ دلایا کہ نہیں دلایا؟ اللہ اکبر، یہ ان کی تعلیم تھی۔ رات میں 11:15 بجے تقریباً 17 روزہ 18ویں رات ان کا وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حضور مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے صاحبزادگان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نعم البدل بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انجمن فیضان ابو حنیفہ کے نوجوانوں کو بھی خوب خوش رکھے، آپ تمام حضرات کو خوش رکھے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اصحاب بدر اور شہدائے بدر کے صدقے میں کورونا کی اس وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرما کر پھر سے یہ اللہ کے گھر مسجد آباد ہو جائیں اور ہم عید کی نماز وغیرہ پڑھ سکے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے یہ سبب پیدا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھی کل اپنے گھر میں ام المومنین اور اصحاب بدر، شہدائے بدر، ان سب کے جو ہے کی فاتحہ دلائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔